بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بائی کلاس 9 اردو کا ماڈل پیپر ہے۔ اس کا ریمیننگ پارٹ حصہ جیم جو رہ گیا تھا آج ہم اس کو سولو کریں گے۔ کویشچن نمبر 7 میں ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سلیس اور بامحاورہ زبان میں کیجیے۔ تو اس میں ہمیں حوالہ دینا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے، یا پھر چھوٹے چھوٹے جملے دیے ہوئے 4، اس میں سے کوئی 2 جملے کرنے ہیں۔ کویشچن نمبر 7 میں 2 آپشن ہیں۔ کویشچن نمبر 8 دیکھیں تو اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیے جس میں شجر کاری کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، یا پھر ایک مراسلہ لکھنا ہے جس میں آپ نے اپنے علاقے کی صفائی کے بارے میں بتانا ہے اس میں۔ اور کویشچن نمبر 9 اگر دیکھیں تو اس میں مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی 2 کی تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے۔ اس میں سے آپ نے 2 شعر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر نیچے ایک بند دیا ہوا ہے نظم کا، مطلب یہ گرمی کی شدت کا بند ہے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ لاسٹ میں ایسے ہیں 3، اگر 3 ایسے میں سے ایک ایسے کرنا ہے، اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کو حالات زندگی لکھنی ہے۔ 2 رائٹر ہیں، ڈپٹی نذیر احمد اور حضرت موہانی صاحب، تو جو بہتر لگے۔ اب کویشچن نمبر 7 میں دیکھیں، یہ سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ وہاں پہ جو سیاق ہے وہ دیا ہوا ہے، میں نے بھی یہاں دوبارہ لکھ دیا ہے۔ تیرے ہی شاداب اور سرسب باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے امید کی خوشی سے ہے۔ آپ کو چیپٹر اچھے سے یاد ہو تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ امید کی خوشی کس نے لکھا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، سر سید احمد خان صاحب نے۔ تو اس میں ہم نے تشریح کرنی ہے۔ سبق امید کی خوشی میں سر سید احمد خان تحریر کرتے ہیں کہ امید دلوں کی روشنی اور تسلی ہے جو ہر درد کی دوا ہے، غم کا علاج ہے، بھٹکے ہوئوں کا آسرا ہے، امید فکریں دور کر کے خیالی خوشیاں باہم پہنچاتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دنیا امید پر قائم ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے امید کے سہارے ہو رہا ہے۔ تو یہ اسی طرح آپ نے تشریح جو ہے کرنی ہے، آپ کی آسانی کے لیے میں نے لکھ دی ہے۔ نیکسٹ جو ہے جس میں 2 جملوں کی تشریح کرنی ہے، تو پہلا جملہ ہے، دنیا کا دستور ہے کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھائے میں سے لیا گیا ہے، جو ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے لکھا ہے، جس میں سلطانہ کی جو بیٹی ہے حسن آرا، وہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر آپ نے اس کا تذکرہ کر کے اس کی یہ تشریح لکھنی ہے۔ نیکسٹ جو سیکنڈ ہے، اسے کیا معلوم تھا قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، نامدیو مالی آپ کو پتہ ہے جب وہ باغ میں کام کر رہا تھا تو شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا تھا، یہ اس وقت بات کی گئی تھی۔ تو یہ اسی حوالے سے میں نے آپ کو پہلے تشریحیں لکھنا سکھایا تھا کہ تشریحیں کیسے لکھی جاتی ہیں، تو اس پہ بڑی ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی تھی، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ آپ کی تشریح جو ہے میں نے یہاں لکھ دی ہے، آپ اس کو یہاں سے نوٹ کر لیں۔ تھرڈ ہے، ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری میں جب کمشنر صاحب جو ہیں وہ گئے تھے، قدرت اللہ شہاب صاحب خود تھے وہاں پر، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ان سے چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ تو یہ تشریح جو ہے چھوٹی تشریح ہے، آپ چاہیں تو اس کو اور لکھ سکتے ہیں، اسی بارے میں لکھنا ہے جس بارے میں آپ سے کہا گیا ہے۔ 4 ہے، دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں، نظریہ پاکستان، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ کو پتہ ہے ایک مغربی لوگوں نے جو ہے دیا ہے قومیت کی تشکیل کی بنیاد، اور ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کویشچن نمبر 8 میں آپشن ہے، پہلا یہ ہے کہ آپ نے خط لکھنا ہے اور شجر کاری کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، مطلب ایک رائٹ سائڈ پہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ میں نے تھوڑی سی الائنمنٹ کی ہے تو کمرہ امتحان اور یہ چیزیں سینٹر میں آ گئی ہیں۔ آپ اس کو چاہیں گے اس سے رائٹ ہینڈ پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ عنوان سینٹر میں ہی آتا ہے، میرے پیارے دوست بھی سینٹر میں ہی آتا ہے، اور پھر آپ نے یہ پوری ڈیٹیل بتانی ہے کس طرح سے جو ہے درخت ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہیں اور ان کو کٹنے سے بچانا چاہیے، یہ ساری ڈیٹیل۔ نیکسٹ جو آپشن تھا اس میں تھا کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ تو محترم جناب مدیر اعلیٰ صاحب، روزنامہ جنگ، مرکزی دفتر KBR بلڈنگ، IIA چندی روڈ کراچی، عنوان صفائی کی صورتحال سے متعلق شکایت جناب اعلیٰ، یہ آپ نے پورا کر کے اس میں نے تمام چیزیں لکھ دی ہیں، آپ غور سے اس کو پڑھیے گا، بہت اچھا لکھا ہوا ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہاں لکھ سکتے ہیں آپشن میں۔ کویشچن نمبر 9 ہے، مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی 2 کی تشریح، میں نے بتایا تھا 4 دیے میں 2 کی تشریح کرنی ہے، میں نے تو خیر 4 کی کر دی ہے۔ جبھی سجدہ کرتے ہیں کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ تو یہ غزل میر تقی میر کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کس طرح بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کس طرح سے کی اور اس کا جو حق بندگی ہے وہ ادا کر کے گئے، تو یہ اس کی تشریح ہے۔
سیکنڈ ہے طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا کرم تیرا ہے ایک دریا عطا کا۔ تو یہ شاعر حسرت موانی صاحب کی غزل میں سے لیا گیا ہے، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں ظاہر انسان کی کبھی بھی ہوس اور خواہش ختم نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ بھی دریاؤں سے کم نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ اس بارے میں تشریح لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ تو یہ مرزا غالب کا شعر ہے، اور یہ میں نے ساری نظمیں غزلیں آپ کو پڑھ کر بتائی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے مطلب اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کا محبوب جو ہے ان کو تنگ کر رہا ہے اور کتنا ان کو ستا رہا ہے۔ تو یہ سارا اس کے بارے میں ہم نے یہاں تشریح لکھی ہے۔ یہ 4 ہے جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ شاعر جگر مراد آبادی کہہ رہے ہیں کہ جب کہ انسان کا دل ہی صاف نہ ہو تو جتنا بھی وہ پڑھ لکھ جائے، جتنا بھی علم اور حکمت اس کے پاس ہو، وہ سب بیکار ہے جب تک اس کی نیت اچھی نہ ہو، اس کا کردار اچھا نہ ہو۔ چوائس میں ایک بند ہے، اور میں نے بتایا گرمی کی شدت ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے۔ تو یہاں پہ اس کے بند کی تشریح کوسو کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار۔ تو یہ آپ نے اس کی تشریح جو ہے وہ لکھ دینی ہے، جو بتایا جا رہا ہے اس میں نے آپ کو ڈیٹیل سے پہلے بھی یہ ایکسپلین کر چکا ہوں یہ والی نظم۔ کویشچن نمبر 10 لاسٹ کویشچن ہے بھائی، یہ آپ کے ایسے ہیں۔ پہلا ہے پاکستان کے موجودہ مسائل اور طلبہ کی ذمہ داریاں۔ تو پاکستان ایک قوم ہے اور کسی بھی قوم کی ترقی کا دار و مدار اس قوم کے افراد کی کاوشیں ہیں، جن کے نتیجے میں ملک اخلاقی، سماجی، معاشی اور معاشرتی طور پر اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہوئے بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور تبھی یہ قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے آپ نے پھر بیچ میں شعر بھی دینا ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پھر مطلب یہ میں نے تھوڑے سے لیندی بنائے ہیں، آپ ان کو ضرور یاد کیجئے گا، پورے ہی کیجئے گا تاکہ اگر کچھ رہ بھی جائے تو آپ اس کو آسانی سے کر لیں۔ نیکسٹ میں دیکھیں ایک اور شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور تو ایک دوسرے سے جب تک ہم اتحاد میں رہیں گے تو ہماری پاور موجود رہے گی۔ اگر ہم ایک دوسرے سے مسلمان آپس میں اتحاد میں نہیں رہیں گے جیسا آج نظر آ رہا ہے تو وہ پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، مہو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ پھر نیکسٹ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے ایسے کا اینڈ ہو رہا ہے۔ یہ نیکسٹ ایسے کی بات کریں، کتب خانوں کی اہمیت و افادیت۔ تو ہم نے یہ کتب خانوں کے بارے میں بتانا ہے۔ ظاہر ہے بہت مطلب ظاہر ہے جب سے آدم پیدا ہوا تب سے ہی کوئی اس چیز کی ضرورت بھی ہوئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتہ ہے جو ہے مسجد نبوی وہ بھی ایک کتب خانے کا کام کرتی رہی ہے، اور یہ سارا آپ نے اس میں ڈیٹیل سے بتانا ہے۔ اور اسی میں جو ہے آپ چاہیں تو اس میں بھی ضرور اگر شعر میں شاید اس میں نہیں لکھے میں نے، اگر آپ کو شعر اچھے اسی حوالے سے ملیں تو اس میں ضرور شعر بھی آپ نے ایڈ کرنے ہیں، اچھے اور اچھا ہو جائے گا۔ ایسے کو جتنا خوبصورت اور اچھا کر کے لکھیں گے، کوشش کریں گے کسی بات کی ریپیٹیشن ایسے میں بار بار نہیں ہونی چاہیے، اور آپ نے جو ہے کوشش کرنا ہے کہ مطلب کم سے کم جو ہے بچے پوچھتے ہیں عموماً تو بھائی 200-250 الفاظ کا ہونا چاہیے کیسے، تاکہ اس میں بات آپ کی مکمل ہو جائے اور سامنے والے کو بھی اچھا لگے۔ لیکن اس میں ایک چوائس اچھی دے دی کہ آپ کو جو ہے اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو آپ کو آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ کسی رائٹر کے بارے میں لکھ دیں، وہ زیادہ آسان ہے۔ تھرڈ والا جو ہے ایسے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس بارے میں مطلب آپ نے لکھنا ہے کہ ملت کس طرح ہر فرد، ایک نہیں پوری ملت کا ہر فرد جو ہے کتنا اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس میں ہم نے بتانا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ اس لیے شعر دوبارہ آیا کہ یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ ہر شخص کی، ہر فرد کی ضرورت ہے ایک ملت کے لیے، کوئی اکیلا یا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کی ضرورت ہے۔ اسی طرح لاسٹ میں ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو یہاں پر یہ تیسرا ایسے بھی آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈپٹی نذیر احمد یا حسرت موہانی، میں نے آپ سے کہا تھا ڈپٹی نذیر احمد، یہ بالکل ویسے ہی لکھا ہے جیسے آپ کی بک میں گیون ہے، آپ چاہیں تو بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں، بس آپ نے ان کے بارے میں حالات زندگی لکھنی ہے، ان کی کتابوں کے بارے میں لکھنا ہے۔ لاسٹ میں اسی طرح یہ حسرت موہانی صاحب کا بھی جو ہے یہ شاعر ہیں، ظاہر ہے ایک جو ہے مصنف لیا گیا ہے، دوسرا شاعری بھی لکھ دی ہے۔ تو بس یہ آپ کا پیپر تھا اردو کا، کمپلیٹ ہو گیا، اور میں نے پوری کوشش کی ہے بھائی، بہت اچھے طریقے سے تمام چیزیں میں نے اس میں میٹیریل جو ہے وہ لکھا ہے۔ آپ ضرور اس سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اچھے مارکس آئیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، کچھ مسنگ ہو، تو کامنٹس میں ضرور رابطہ کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔